کیا کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی تفتیشی ایجنسی یعنی FIA آخر اپنی طاقت کہاں سے لیتی ہے؟ چلیں آج 1974 کے FIA ایکٹ کے پہلے 4 سیکشنز کا مکمل پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ یہ کوئی خشک قانونی لیکچر نہیں ہوگا، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ادارہ حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے اور اس کی بنیادیں کتنی گہری ہیں۔ اس پورے قانونی ڈھانچے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ پہلا اس کا خاکہ، دوسرا اس کا قانونی DNA، تیسرا اس کا سٹرکچر یا ڈھانچہ، اور چوتھا اس کا دماغ یعنی کمانڈ۔ بس اتنی سی بات ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، جسے ہم اس پورے قانون کا خاکہ یا بلو پرنٹ کہہ سکتے ہیں۔ سیکشن 1 باقاعدہ اس قانون کا نام اور دائرہ کار طے کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ قانون فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ صوبائی پولیس کی طرح اس کی طاقت کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان سے لے کر اسلام آباد اور گلگت بلتستان تک پوری کی پوری ریاست اس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ کرپشن ہو، سائبر کرائم ہو یا بڑے معاشی گھپلے، یہ ادارہ پورے پاکستان میں کہیں بھی ایکشن لے سکتا ہے۔ اسے ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں انسانی اسمگلنگ کا ایک بڑا نیٹ ورک چل رہا ہے۔ یہ لوگ کراچی سے کام شروع کرتے ہیں، پھر لاہور شفٹ ہوتے ہیں اور آخر میں پشاور پہنچ جاتے ہیں۔ اگر صرف عام پولیس ان کے پیچھے ہوتی تو ہر صوبے کی سرحد پر قانونی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، رائٹ؟ لیکن FIA بغیر کسی رکاوٹ کے اس پوری چین کو شروع سے آخر تک ٹریس کر سکتی ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور ہاں، قانون کے الفاظ ذرا غور سے سنیں کہ یہ ایکٹ پاکستان کے تمام شہریوں اور سرکاری ملازمین پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ یہ الفاظ اس کی پہنچ کو حرف عام لامحدود کر دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی سرکاری آفیسر کوئی بڑا جرم کر کے ملک سے باہر بھی بھاگ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے۔ قانون کے ہاتھ واقعی لمبے ہیں۔ اب آتے ہیں سیکشن 2 پر، جو اس قانون کا DNA ہے۔ یہاں ہم کچھ خاص قانونی اصطلاحات کو ڈی کوڈ کریں گے۔ دیکھیں، قانون میں جب تک چیزیں 100% واضح نہ ہوں، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں کوڈ کا واضح مطلب ضابطہ فوجداری 1898 رکھا گیا ہے۔ یہ بے حد ضروری تھا، کیونکہ اس سے یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ FIA گرفتاری، تلاشی یا وارنٹ لیتے وقت مکمل طور پر فوجداری قانون کی پابند ہے۔ یہ ادارہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کام کرے گا۔ اور پھر باری آتی ہے پبلک سرونٹس یعنی سرکاری ملازم کی تعریف کی۔ ایکٹ نے اس کی تعریف کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 21 سے جوڑ دیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس سے سرکاری ملازم کے دائرے میں صرف سرکاری بابو ہی نہیں، بلکہ وفاقی کارپوریشنز کے تمام ملازمین بھی آ جاتے ہیں۔ نتیجہ، اینٹی کرپشن کے معاملات میں FIA کا جال بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر FIA اور عام پولیس میں بنیادی فرق کیا رہ گیا؟ فرق بہت واضح ہے۔ صوبائی پولیس 1861 کے ایکٹ کے تحت مقامی امن و امان اور عام جرائم کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ FIA کی 100% توجہ صرف وفاقی جرائم، شیڈیولڈ کرائمز اور قومی سطح کے معاملات پر ہوتی ہے۔ بالکل کلیئر کٹ ڈویژن۔ ویسے سیکشن 2 میں ایک تاریخی حوالہ بھی چھپا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ FIA نے دراصل 1948 کی اسپیشل پولیس کی جگہ لی تھی۔ اس میں پرانے ملازمین کی نوکریوں کے تحفظ کی بات بھی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی وفاقی حکومت کو بھرتیاں کرنے اور روزمرہ معاملات چلانے کے لیے نئے رولز بنانے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ ایک طرح سے پرانے کو نئے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں سیکشن 3 کی، جو اس ادارے کا باقاعدہ ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے۔ یہ وہ سیکشن ہے جو وفاقی حکومت کو یہ پاور دیتا ہے کہ بھائی ایک ایسا ادارہ بنائے، لیکن یہ ایجنسی کن جرائم کے پیچھے جائے گی؟ ان کو قانونی زبان میں شیڈولڈ آفینسز کہتے ہیں، جن میں کرپشن، انسانی اسمگلنگ، پاسپورٹ فراڈ، بینکنگ کے بڑے جرائم، سائبر کرائم اور آفیشل سیکرٹس جیسے انتہائی حساس معاملات شامل ہیں۔ یعنی قومی سلامتی کے سب سے خطرناک اور پیچیدہ کیسز اب ایک ہی چھتری کے نیچے آ گئے۔ اور ایک انتہائی دلچسپ بات بتاؤں، اس قانون کے تحت کسی جرم کا مکمل ہونا ضروری ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی محض ان جرائم کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سازش تیار کر رہا ہے یا کسی کی مدد بھی کر رہا ہے، تو FIA فوراً ایکشن میں آ سکتی ہے۔ مطلب اگر سائبر اٹیک کی صرف پلاننگ ہو رہی ہے تو بھی ایجنسی چھاپا مارنے کی پوری مجاز ہے۔
تقرریوں کا یہ سٹرکچر بھی بہت کچھ بتاتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سے لے کر ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور پھر انسپیکٹرز تک، ان سب کی تقرری کا اختیار براہ راست وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس ایجنسی پر وفاق کا ایک انتہائی مضبوط اور مرکزی کنٹرول قائم رہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں آخری حصے پر، یعنی سیکشن 4، جو اس ایجنسی کا دماغ ہے، جہاں کمانڈ اور کنٹرول کا سارا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ یہاں طاقت کا توازن بڑی خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا ہے۔ ایک طرف وفاقی حکومت ہے، جس کے پاس اسٹریٹجک کنٹرول، پالیسیاں بنانے اور اوور آل نگرانی کا اختیار ہے، اور دوسری طرف ہے ڈائریکٹر جنرل، جس کے پاس گراؤنڈ پر ایجنسی کو چلانے، اندرونی انتظام سنبھالنے اور تفتیش کی مکمل کمانڈ ہے۔ پالیسی اور ایکشن کا ایک زبردست بیلنس۔ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے قانون ڈی جی کو بہت بڑے اختیارات دیتا ہے، بالکل اسی سطح کے جو پولیس ایکٹ 1861 کے تحت ایک انسپیکٹر جنرل یعنی آئی جی کے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے، اتنے بڑے قومی تفتیشی ادارے کو چلانے کے لیے اس لیول کی ٹاپ ٹیئر کمانڈ اور آپریشنل اتھارٹی تو چاہیے ہی ہوگی، اس کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو ان چاروں بنیادی سیکشنز کا نچوڑ کیا نکلا؟ وہ یہ کہ ایف آئی اے کوئی راتوں رات بنائی گئی فورس نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل آئینی اور قانونی طاقت موجود ہے، اس کی حدود ڈیفائنڈ ہیں، اس کا صوبائی پولیس سے فرق بالکل واضح ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وفاقی حکومت کی براہ راست نگرانی میں کام کرنے والا ایک انتہائی طاقتور انفورسمنٹ پاور ہاؤس ہے۔ اب جب ہم 1974 کی اس ایکٹ کے اس حیران کن دائرہ کار کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے، وہ یہ کہ کئی دہائیوں پرانا یہ بنیادی خاکہ آج کی اس جدید اور بغیر سرحدوں والی ڈیجیٹل دنیا کے سائبر کرائمز کے سامنے کیسا پرفارم کرے گا۔ یہ وہ سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔